عزیز دوستو، السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 38 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریجل کا دوسرا نام بیٹا اورینز ہے۔ یہ اورین نامی کہکشاں کا سب سے بڑا ستارہ ہے۔ ہمارے سورج سے 35 گنا بڑا ہے۔ اس کا رنگ نیلا سفید ہے۔ ڈینب اے الفا سگنی کے نام سے بھی اسے پکارا جاتا ہے۔ سگنس نامی کہکشاں میں سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے۔ یہ زمین سے 2000 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے اور ہمارے سورج سے 50,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ ہمارے سورج سے اس قدر زیادہ بڑا ہونے کی وجہ سے ہی اس کی چمک زیادہ ہے۔ لیرا نامی کہکشاں میں ویگا نامی ستارہ سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے۔ 26 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے ارد گرد نامعلوم وزن کے بھاری اجسام حرکت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے سورج کے بعد ویگا ایک ایسا ستارہ ہے جو اپنا ذاتی سیارہ جاتی نظام رکھتا ہے۔ اس ستارہ کے ذاتی سیارہ جاتی نظام اور اس کے ارد گرد نامعلوم وزن کے بھاری اجسام کی حرکت اس امر کا پتہ دیتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس ستارہ کے نظام میں بھی کہیں خالق کائنات نے کسی قسم کی زندگی پیدا کر رکھی ہو، کیونکہ زندگی کی تشکیل کے لیے خالق نے مخصوص حالات ضرور فراہم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بوٹس ایک کہکشاں ہے جو سردیوں کی شام میں بہت زیادہ چمکدار ہوتی ہے۔ زمین سے 150 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ اورنج کلر میں جھلملاتی رہتی ہے۔ اس میں بہت سے دوہرے ستارے یعنی ڈبل سٹارز پائے جاتے ہیں۔ پیگاسس یہ اینڈرومیڈا کہکشاں کے جنوب مشرق اور زمین کے شمال میں واقع ہے۔ کیپریکارنس سیجیٹیریس اور ایکویریس کہکشاؤں کے درمیان واقع ہے۔ یہ کوئی زیادہ قابل ذکر ستارے نہیں ہیں۔ سیکسٹان زمین سے 14 ملین نوری سال دور واقع ایک غیر اہم کہکشاں ہے۔ کریٹر زمین سے 73 نوری سال کے فاصلے پر واقع ایک کہکشاں ہے۔ پروکیان زمین کے آسمان پر 8واں سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے۔ سفید رنگت کا یہ ستارہ زمین سے 11.4 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے اور ہمارے سورج کا ہمسایہ ہے۔ یہ ستارہ اپنے ساتھ غیر مرئی ساتھی ستارے بھی رکھتا ہے۔ لیپس اورین گلیکسی اور زمین کے جنوب میں یہ ایک کہکشاں ہے جس میں دوہرے اور تہرے ستارے پائے جاتے ہیں۔ زمین کے جنوب میں ریجل سے لے کر اورین کہکشاں تک پھیلی ہوئی ایک کہکشاں کا نام ایریڈانس ہے۔ اس کو دوسری صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کے دور کے ایک ماہر فلکیات ٹالمے نے دریافت کیا تھا۔ ایلڈیبیران ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے جو اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ ہمارے سورج سے 100 گنا بڑا ہے اور 40 گنا لمبا۔ 68 نوری سال کے فاصلے پر زمین سے اورنج کلر میں نظر آتا ہے۔ سینٹارس زمین کے جنوب میں یہ ایک کہکشاں ہے۔ اس کا سب سے زیادہ چمکدار ستارہ الفا سینٹارس ہے جو آسمان کا تیسرا سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے۔ یہ زمین سے 43 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ نظام شمسی کا قریب ترین ستارہ ہے۔ یہ دراصل ایک دوہرا ستارہ ہے، جبکہ ایک غیر مرئی ستارہ پراکسیما سینٹاری ان دو ستاروں کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ بیٹل گیز یہ اورین نامی کہکشاں کا چمکتا ہوا سرخ رنگ کا ستارہ ہے جو زمین سے کافی چمکدار نظر آتا ہے۔ یہ زمین سے 300 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ اپنے سائز میں 419 ملین کلومیٹر سے 580 ملین کلومیٹر یا 260 سے 360 ملین میل تک تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے ماہرین فلکیات اس کے مطالعہ میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر بیٹل گیز کو ہمارے سورج کی جگہ رکھ دیا جائے تو یہ عطارد زہرہ اور ہماری زمین کو نگل جائے گا، یعنی یہ سائز میں اتنا بڑا ہے کہ سورج کی جگہ اگر اس کو رکھ دیا جائے تو زمین بھی اس کی جسامت کے دائرے کے اندر آ جائے گی۔ ہیلی دمدار سیارہ ہیلی برف اور دھول کی ایک گیند یا گولا ہے۔ ہمارے نظام شمسی سے گزرتے ہوئے یہ سیارہ زمین کے قریب ترین مقام پر 25 مارچ 1986 عیسوی کو آیا۔ یہ اتنا
روشن تھا کہ برہنہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ سورج کے قریب ترین مقام پر اپریل 1987 کو آیا۔ یہ سورج کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، لمبی دم رکھتا ہے۔ اس کی یہ لمبی دم صرف ان دنوں میں بنتی ہے جب یہ سورج کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے۔ سورج کے قریب پہنچنے پر سورج کی تپش کی وجہ سے پچھلے حصے کا درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روشن دکھائی دینے لگتا ہے اور اس کا یہ روشن حصہ ایک دم کی طرح نظر آنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دمدار ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی دموں کی تعداد 1 سے زیادہ بھی بن سکتی ہے۔ ایڈمنڈ ہیلے کے حساب کے مطابق یہ پہلی بار 240 قبل مسیح میں دیکھا گیا، اس کے بعد 1531 عیسوی میں، پھر 1607 عیسوی میں دیکھا گیا۔ ایڈمنڈ ہیلے نے اس کو 1682 عیسوی میں دیکھا اور اس کی حرکات و سکنات سے اس نے حساب لگایا کہ یہ 1758 عیسوی میں پھر آئے گا، اور یہ واقعی 1758 عیسوی میں پھر آیا۔ حال ہی میں اس کو مارچ 1986 عیسوی میں دیکھا گیا۔ 25 مارچ 1986 عیسوی کو روس کے 2 خلائی جہازوں ویگا اول اور ویگا 2 نے اس کے نظر آنے کی خبر دی۔ ہبل خلائی دوربین، یہ دوربین ڈسکوری نامی خلائی جہاز کے ذریعے 25 اپریل 1990 کو خلا میں چھوڑی گئی۔ اس دوربین کے ذریعے دور ترین واقع کہکشاؤں کو دیکھا گیا ہے۔ اس دوربین کے عدسوں کا سائز 240 سینٹی میٹر یا 94.5 انچ ہے۔ کچھ عرصہ قبل اس دوربین میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، جسے سائنسدانوں نے خلا ہی میں مرمت کر لیا تھا۔ اب یہ دوربین ٹھیک طور پر کام کر رہی ہے۔ اس دوربین کا نام اس کے بنانے والے ایڈون ہبل کے نام پر ہبل ٹیلیسکوپ رکھا گیا ہے۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 38 یہاں پر ختم ہوئی۔ آئندہ اقساط کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔